نیو MAM انٹرنیشنل پبلک اسکول نے حال ہی میں رکھا تھا اسلامک اینول سیلیبریشن 2024، جہاں پر پرائڈ اینڈ انتھوزیازم منایا گیا کہ کس طرح سے آپ اللہ کے قریب جا سکتے ہیں، جہاں موٹیویشنل اور انسپریشنل سپیچز رہے کئی سارے رینومینڈ پرسنالٹیز کے جو گلبرگہ ڈویژن سے بلانگ کرتے ہیں، جہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ایونٹ میں کافی طور پر بچوں کو انکریجمنٹ ملا تاکہ ان کی دین بھی بنے اور دنیا بھی بنے۔ جہاں 10 ربیع الاول کو یہ ایونٹ رکھا گیا تھا، سیٹرڈے کے روز 14 سپٹمبر، اور اسکول پریمائسز میں یہ ایونٹ رکھا گیا تھا، جو کہ بہت ہی اچھا ایک میسج آتے نظر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں۔ امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، وہ جن کے دم قدم سے سب نے بھی روشنی پائی۔ حضرات، یہ بلند و بالا آسمان، یہ چوڑی چکلی زمین، یہ جگمگاتے ستارے، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ ہرے بھرے کھیت و کھلیان، یہ حسین سبزہ زار، یہ گہرے سمندر، یہ تیرتی مچھلیاں، یہ اڑتے چہکتے چڑیاں کس نے پیدا کی؟ وہ کون سی ہستی ہے جس نے چاند کو چاندنی اور سورج کو شعاعیں بخشی؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے ستاروں میں جگمگاہٹ، چڑیوں میں چہچہاہٹ، بادلوں میں گنگناہٹ، ہواؤں میں سنسناہٹ، پھولوں میں مہک، خوشبوؤں میں دمک، غنچوں میں چٹک، کلیوں میں لچک اور بادلوں میں دھمک پیدا کی؟ سنو اور غور سے سنو، وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim. He is our creator, He is our sustainer. Praise Him only for what is and what was. Take hold of your iman. کھانا کھانے کی سنت ہے، برتن کرنا کی جاتو اٹھا کر کھا لینا، نمبر 12 بدنوں کو چاٹ کر صاف کرنا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ترجمہ، اے اللہ میں آپ سے نفع پہنچانے والا علم مانگتی ہوں۔ اللہم انی بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتی ہوں اور جیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی بھی دی، سب کو اسی کی طرف جانا ہے۔ آج کی مبارک مجلس میں آپ اللہ کے سامنے نماز جیسے اہم فرائض کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں، جو بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، جو دین کا رکن ہے اور پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس کو مومن کی میرا مسلم کی فلاح و کامیابی کا ذریعہ کہا گیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز رکن پر اسلام کے دروازے خاص فاضل ہے۔ چنانچہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اسے کفر کیا، یعنی کافروں والا کام کیا، کیونکہ نماز میں جب بندہ اپنے رب کے
آج اسکول کے اینیول ڈے کے طور پر جو پروگرام رکھا گیا تھا، یہ پروگرام الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ یہاں بچے اور بچیوں کو تربیت دی جا رہی ہے۔ تعلیم الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے۔ تعلیم دنیا کے اندر قرآن مجید نے سب سے پہلے یہ حکم دیا ہے کہ تعلیم شرط ہے۔ قرآن کی پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے اقرا، اس کے معنی ہے پڑھنا۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن پڑھنا ہی مراد نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز کو پڑھنا مراد ہے۔ بعض مفسرین نے اس کے ذیل میں اقرا بمعنی کل مخلوق کا جملہ لکھا ہے، یعنی ہر مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے اس پر ریسرچ کیجئے، اس پہ سرچ کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کو جانیے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، فزکس، میتھمیٹکس، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو پڑھنا اس میں داخل کیا ہے۔ تو اب اگر اسکولوں کے اندر تعلیم کے ساتھ اگر تربیت ہوتی ہے تو آدمی کے اندر ایک نکھار پیدا ہوتا ہے، بچے کے اندر ایک جذبہ اور ولولہ ہوتا ہے۔ جو بچے خالی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں وہ کامیابیاں اس طور سے حاصل نہیں کر سکتے جو ایجوکیشن پلس تربیت حاصل کرتے ہیں، ان کا اس وقت مارکیٹ میں بہت اونچا مقام ہے۔ ضرور پاتا ہے قرآن حجت و برہان ہے، اس سے حقیقت کا پردہ ضرور کھلے گا۔ قرآن رحمت و شفا ہے، وہ ہر زمانے کی دب توڑتی جسکتی انسانیت کا مداوا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے، اور یہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ ہر نبی کی زندگی دوسرے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ تھی، اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی دیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے علم اور علماء کی اہمیت۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان کو اتنا دین حاصل کرنا ضروری ہے جس سے وہ حلال و حرام کی پہچان کر سکے، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی زکات اور حج کی صحیح ادائیگی کر سکے۔ آنکھوں کی قیمت اندھے کو معلوم ہے، ہاتھوں کی اہمیت لنگڑے کو پتہ ہے، پاؤں کی اہمیت لنگڑا جانتا ہے۔ اس طرح والدین کی قدر و قیمت انہیں پتہ ہے جن کے والدین اس وقت دنیا سے چلے گئے جبکہ انہیں سہارے کی سخت ضرورت تھی۔ سامعین اکرام، جس طرح اولاد پر والدین کی اطاعت فرض ہے اور ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ان کو کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا ہے، یہاں تک کہ اف کہنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ چونکہ والدین کی حسنات اتنی عظیم ہے، ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ان کا حق اولاد نہیں ادا کر سکتی، اس لیے حکم دیا کہ تم اپنے والدین کی طرح کا اعتاد بن جاؤ، ان کے قدموں کے دھول بن جاؤ، کیونکہ وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری دوزخ۔ کسی سورہ کی یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں۔ سورۃ الفیل سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب دعا و سنت کی تعریف سنائیے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا اور